الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جناب صدر حضرت مولانا محمد آفتاب اکرم صاحب زیدہ مجدہم، معزز علماء کرام اور عزیز طلباء، جامعہ دارالعلوم زکریا میں آج ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ نے حاضری کی سعادت عطا فرمائی. آپ حضرات سے ملاقات کا موقع ملا. چونکہ آپ سب جو ہیں وہ دین کے طالب ہیں، علم کے عمل کے طالب ہیں، اور بندہ ناچیز بھی ایک ادنا جو ہے وہ درجہ کا طالب علم ہے. اس لیے اپنی برادری سے بات کرنے میں کوئی تکلف نہیں ہوا کرتا. آپ جو ہے وہ اور ہم سب جو ہے وہ ایک ہی سلسلہ سے منسلک ہیں. فرق صرف یہ ہے، اگر ہے تو بس یہ فرق کہ ہم آپ سے پہلے کے طالب علم چلے آ رہے ہیں اور آپ کا سلسلہ تعلیم ہمارے بعد شروع ہوا ہے. اس میں ضرور زمانے کا فرق ہے، یعنی مبدأ جو ہے بدایہ اور ابتدا میں بدایت میں فرق ہے، لیکن انتہا میں کوئی فرق زمانہ کے اعتبار سے نہیں. اس لیے کہ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد رشید، تلمیذ رشید، اور حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شاگرد
ہیں عظیم شاگرد، ان کا ارشاد گرامی یقیناً آپ کے ذہن میں ہوگا، سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ حضرت امام محمد ابن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان صناعتنا هذه من المہد الی اللحد، کہ ہمارا یہ سلسلہ جو ہے تعلیم کا، پڑھنے اور پڑھانے کا، تعلیم کا اور تعلم کا، سیکھنے اور سکھانے کا جو معاملہ ہے، اس کی ابتدا جو ہے وہ کہاں سے ہوتی ہے؟ من المہد الی اللحد، گہوارے سے قبر تک ہوتی ہے۔ زندگی کے آخری لمحہ اور سانس تک انسان جو ہے وہ طالب علم ہی رہتا ہے۔ ایک مرتبہ جب طالب علمی کا اور علم کا آغاز ہو جاتا ہے تو اب اس کی انتہا کہاں پہ جا کر ہوگی؟ آخری سانس پر جا کر اس کی انتہا ہوتی ہے۔ بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں یا ذہن میں ان کے یہ ہوتا ہے کہ بس ہم نے 8 سال 10 سال 12 سال 16 سال کا ہمارا یہ کورس دورانیہ ہے تعلیم کا اور بات ختم۔ ایسا نہیں، ہرگز ایسا نہیں۔ یہ تو عرض کیا ہے نا، آخر تک چلے گا۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے کتابوں میں کہ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ شدید بیمار ہیں اور مرض الوفات میں مبتلا ہے۔ اس حالت میں بھی ایک صاحب حضرت امام ابو یوسف کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے مذاکرہ کیا، ایک مسئلہ پر ایک سوال کیا حضرت سے کہ حضرت حج پر جب انسان جاتا ہے اور رمی کرتا ہے رمی جمار، وہ راکباً افضل ہے یا ماشیاً افضل؟ یہ اس نے حضرت سے سوال کیا اور حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی جو اپنے دور کے چیف جسٹس قاضی القضات رہے اور جن کی وجہ سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب یوں سمجھ لیجئے کہ پوری دنیا میں پھیل گیا، حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اس سوال کا جواب عطا فرمایا اس وقت جب نزع کا گویا عالم شروع ہونے والا تھا۔ ابھی وہ صاحب وہ سائل جو ہے حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے مسئلہ پوچھ کر حضرت امام ابو یوسف کے گھر کی دہلیز تک پہنچے کہ رونے کی آواز آئی پیچھے سے کہ وقت کا یہ امام دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ ابو ریحان البیرونی ایک جو ہے وہ مشہور نام ہے سائنس کی دنیا میں، ایک عظیم شہرت کے حامل شخص ابو ریحان البیرونی، بڑے عالم بھی ہیں۔ میں نے ان کا واقعہ پڑھا ایک کتاب میں، بہت عرصہ کی بات ہے کہ ان کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو اس وقت یہ ایک اہم مسئلہ میں جو ہے وہ کوشش فرما رہے تھے، حل کر رہے تھے اس ایک اہم مسئلہ کو، اور اس کا تعلق تھا اس مسئلہ کا ذوی الارحام کے ساتھ۔ آپ پڑھتے ہیں کتابوں میں، فرائض کی جو کتابیں ہیں اس میں آپ ترتیب پڑھتے ہیں یہ کہ وراثت جو ہے وہ ورثہ، اس میں 3 ان کے درجات ہوتے ہیں الگ ترتیب کے ساتھ۔ پہلے درجہ ذوی الفرائض کا ہے، ذوی الفرائض، اور پھر عصبات، اس کے بعد
ذوی الارحام کا درجہ آتا ہے۔ عام طور پر تو ورثاء جو ہے یعنی مرنے والے کے جو وارث کوئی نہ کوئی ان کا ذوی الفروض میں سے، اصحاب الفرائض میں سے کوئی نہ کوئی وارث عام طور پر زندہ ہوتا ہے۔ بعد کوئی آدمی فوت ہو گیا، اس کا کوئی مطلب یہ ہے کہ عام طور پر بھائی موجود ہوگا، بھتیجا ہوگا، چچا ہوگا، تو بھائی جو ہے وہ تو یہ سارے تو عصبات میں سے ہیں، اس کے اپنے گویا حضرات میں سے والد ہے، ذوی الفروض ہے، بیٹا ہے، پوتا ہے، اکثر ان میں سے کوئی نہ کوئی ہوتا ہے۔ یہ نہ ہو تو پھر عصبات، جیسے میں نے عرض کیا، بھائی ہے، بھتیجا ہے، چچا ہے، یہ عصبات۔ اور عصبات کا جہاں تک معاملہ ہے وہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ عصبات جو ہیں یہ دور تک چلتے ہیں۔ اگرچہ کتابوں میں اکثر کتب میں فرائض کی اعمام الجد تک ترتیب بیان کی جاتی ہے عصبات کی، لیکن یہ وہاں کوئی انتہا نہیں ان کی ہو جاتی۔ کچھ حضرات کو شاید اس سے مغالطہ اسی لیے ہوا کہ بیان کرتے ہیں اعمام الجد تک عصبات کو، تو بعض حضرات نے یہ سمجھا، بڑے حضرات کو بھی یہ بات کو مغالطہ ہوا کہ عصبات اعمام الجد پر جا کر ختم ہو جاتے ہیں، عصبات کا سلسلہ وہاں منتہی ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں، وہ تو وہاں تک اس لیے بیان کر کے آگے بیان نہیں کیے کہ یہ سلسلہ بھی کافی دور تک پہنچتا ہے، وہاں تک بمشکل ہی کوئی پہنچتا ہے وارث، لیکن بہرحال اس کا یہ مطلب نہیں کہ اعمام الجد پر سلسلہ ختم ہو گیا، اس کے بعد بھی اگر کوئی جدی وارث ہو تو اسے بھی وراثت کا حق پہنچتا ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے عصبات کا یہ ختم نہیں ہوتا، یہ تو حضرت آدم علیہ السلام تک چلتا ہے، کیونکہ وہ سب جد میں آئیں گے نا، وہ اصل جد تو وہی ہیں بلکہ۔ تو اس لیے یہ بات ذہن میں رہے کہ اعمام الجد کو بطور مثال کے ذکر کیا جاتا ہے، انتہا نہیں ہوتی وہاں پر عصبات کی۔ تو پہلا درجہ ذوی الفروض کا ہے، وہ چونکہ محدود ہیں ذوی الفروض، کل تعداد ان کی 12 ہے، جن میں 4 مرد ہیں، 8 خواتین ہیں۔ ویسے بھی للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت 2 عورتیں 1 کے برابر ہوتی ہے، تو 8 عورتیں یعنی وہ بھی 4 مرد کے برابر ہوتی ہیں۔ تو 4 مرد ہیں اور 8 خواتین، کل تعداد آپ دیکھیے ذوی الفروض کی 12 ہے بس۔ اور عصبات کا جہاں تک معاملہ ہے، عصبات نسبیہ کو بھی اگر آپ لیتے ہیں، بنیادی طور پر ان کی 4 قسمیں، پھر آگے وہ سلسلہ دور تک چلتا ہے، میں نے عرض کیا، اور وہ تو چلتا ہی رہتا ہے۔ لیکن بہرحال تلاش کے باوجود بھی اگر کوئی عصبہ جدی، جس کو رشتہ دار کہتے ہیں، نہیں اگر ملتا، اور ذوی الارحام میں سے کوئی موجود ہے، تو پھر بہرحال یہی کہا جائے گا کہ عصبات ہوں گے، ہوتے ہیں، لیکن چونکہ پوری کوشش کے باوجود، تلاش کے باوجود نہیں مل رہے، اس لیے پھر یہ ہے کہ وہ وراثت جو ہے وہ ان کو دے دی جاتی ہے ذوی الارحام۔ اور ذوی الارحام میں کئی صورتیں ہیں، تو ایک انتہائی پیچیدہ صورت ذوی الارحام کی، وہ تو اگر آپ اس کو سرسری نہیں غور کر کے بھی اگر آپ پڑھیں گے مشکل سے سمجھ میں آتی ہے، وہ ایسی صورت ہے۔ لیکن عجیب بات کہ ابو ریحان البیرونی دنیا سے جا رہا ہے، ذوی الارحام کے مسائل حل کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ یہ حالات، تو علم کا سلسلہ، پڑھنے اور پڑھانے کا یہ مشغلہ، اس کا کوئی جو ہے دورانیہ سال 10 سال مقرر نہیں،
بلکہ یہ ہے کہ یہ سانس کے آخر تک چلتا ہے، اور اسی لیے طالب علم بھی اسی کو کہا جائے گا، اور کہا جاتا ہے طالب العلم، طلب سے ہے نا، تو طالب العلم کون ہوگا کہ ہر وقت کسی نہ کسی مسئلہ میں اس کا ذہن جو ہے وہ چکرا رہا ہو، ذہن میں کوئی مسئلہ ہو، ہر وقت کوئی نہ کوئی مسئلہ ہونا چاہیے اس کے دماغ میں، وہ ہے طالب العلم۔ اور جس کے ذہن اور دماغ میں پڑھنے اور پڑھانے کا شرعی مسائل، کتاب جو اپنی ہے کتابوں کے مسائل اور جو ضرورت کے مسائل ہیں ذہن میں وہ نہ ہوں، یا اس طرف اس کی توجہ ہی نہ ہو، فکر نہ ہو، تو بہرحال یہ ہے کہ اس کو ہم طالب علم مشکل سے ہی کہیں گے۔ طلب تو آخر تک رہنی چاہیے۔ ہمارے جتنے حضرات ہیں، اساتذہ کرام، مشایخ اعظام، حضرات علماء، فقہاء، بڑے بڑے اپنے دور کے اجلہ علماء، ان کی آپ طلب علم اور کاوش اور جد و جہد جو علمی ہے، ان کی خدمات اگر آپ انہیں دیکھیں تو ان کا کوئی لمحہ جو ہے وہ محنت سے، تعب سے، کوشش سے، جد و جہد سے خالی نہیں ہوتا۔ لوگ آرام کر رہے ہوتے ہیں۔ استعملت الفکرہ، علامہ حسکفی رحمہ اللہ تعالی جو صاحب در المختار ہیں، الدر المختار کے مصنف، تنویر الابصار کے شارح، کیا فرماتے ہیں؟ استعملت الفکرہ اذا ما اللیل جنہ، رات کی تاریکیاں چھائی ہوئی ہیں، عوام سوئے ہوئے ہیں آرام کی نیند میں، اور ہم دینی مسائل جو ہے ان پر غور کر رہے ہیں، راتوں کو جاگ رہے ہیں اور محنت کر رہے ہیں۔ اسی لیے تو کہا کسی عربی زبان کے شاعر نے کہا تھا، بقدر الجد تکتسب المعالی، بقدر الجد تکتسب المعالی، ومن رام العلا سہر اللیالی۔ پھر چین نہیں آئے گا اس کو، طالب علم کو پھر چین نہیں آتا، وہ مسلسل محنت میں ہوتا ہے، جد و جہد میں ہوتا، اور دن رات، شب و روز اس کا یہی مشغلہ رہتا ہے کہ وہ مسائل کو سلجھاتا ہے، دماغ فکر کو اس میں لگاتا ہے، استعمال کرتا رہتا ہے۔ تو بہرحال میرے عزیز طلباء اور عزیز طالب علمی جو ہے ایک ایسی چیز ہے جو آخر تک رہے گی۔ اس لیے میں نے یہ کہا تھا کہ بس صرف یہ ہے کہ ہماری طالب علمی کا زمانہ آپ سے کچھ پہلے شروع ہوا ہے، آپ کا بعد میں شروع ہوا، لیکن انتہا تو جو ہے وہ قبر پر ہی ہوتی ہے اس علم کی۔ اب یہ کہ آپ حضرات جس علم کے طالب ہیں، جس علم کو آپ حاصل کر رہے اور پڑھ رہے ہیں، یہ وہی علم ہے، علم دین، جو سب سے اعلیٰ ہے اور عظیم الشان ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کے اندر سب سے عظیم ہستی ہیں، عظیم ترین ہستی کائنات کی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں مبعوث فرمایا۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والتسلیم نے جو دعائیں اللہ تعالیٰ سے بیت اللہ کی بنا کے وقت اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی، جو دعائیں، ان میں ایک دعا یہ بھی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، اے ہمارے رب، دونوں یہ دعائیں کر رہے ہیں، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل، اور یہ ذہن میں رہے
کہ آمین جو ہے کہنا یہ بھی دعا ہوتا ہے. اور ایک شخص دعا کر رہا ہو، دوسرا آمین اگر کہہ رہا ہے تو وہ بھی دعا میں شریک ہے. قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قال قد اجیبت دعوتکما، حضرت سیدنا موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے، اور حضرت ہارون نے اس پر کیا کہا؟ بولو نا آمین. اس آمین کو ذرا زور سے کہنے میں کوئی حرج نہیں، یہ کوئی نماز نہیں ہم پڑھ رہے ہیں، اتنی بھی زور سے نہ ہو بھائی. اللہ اکبر. تو وہی آپ نے تو آمین کی جو ہے وہ چھت ہلا دیا آمین کا. یہ تو وہی معاملہ ہو گیا. یاد آ گیا واقعہ، حضرت مولانا داود غزنوی رحمہ اللہ اہل حدیث علماء سے ان کا تعلق تھا. بڑے عالم تھے، خاندانی طور پر عالم ہیں. ان کے والد عالم ہیں مولانا عبدالجبار صاحب، دادا عالم ہیں مولانا عبداللہ صاحب. بڑے علماء میں سے ہیں، یہ خاندان علمی ہے. غزنی سے غالباً یہ آیا، اس لیے غزنی کہتے ہیں، غزنوی. امرتسر میں ان کا سلسلہ تھا پڑھنے پڑھانے کا اس خاندان کا. ہمارے بھی بڑے حضرات بعض ان کے شاگرد ہیں خاندان کے. ہمارے بزرگوں میں حضرت مفتی محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ بانی جامعہ اشرفیہ، وہ حضرت مولانا عبدالجبار کے شاگرد ہیں. بڑا علمی خاندان ہے. اب تقسیم کے بعد یعنی پاکستان جب بنا، یہ سب حضرات لاہور تشریف لے آئے. بڑے حضرت مفتی محمد حسن صاحب بھی لاہور تشریف لے آئے، یہ خاندان بھی لاہور آ گیا. اب ظاہر ہے کہ تعلقات تھے، آنا جانا سب کچھ تھا. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت مولانا داود غزنوی نے پیغام بھیجا حضرت مفتی محمد حسن صاحب کے ہاں کہ میں فلاں وقت آپ کے پاس آ رہا ہوں، اور فلاں نماز جو ہے ہم آ کر جامعہ اشرفیہ میں آپ کے پیچھے ادا کریں گے. اختلافات فروعی اپنی جگہ پر، لیکن یہ ہے کہ ان حضرات کا بڑا ایک انداز محبت کا تھا، تعلقات بھی تھے. اختلاف کو انہوں نے کبھی جو ہے وہ جنگ و جدل کا ذریعہ نہیں بنایا. اپنے حدود پر اور درجہ پر اس اختلاف کو رکھا ہمیشہ ان بڑے حضرات. اور اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا اختلافات میں. یہ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اور زمانہ سے چلے آ رہے ہیں. حتیٰ کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ برکت العصر، حضرت فرماتے ہیں میں نے ایک مرتبہ ائمہ کے اختلافات کو شمار کیا تو نماز میں جو ان کے اختلاف ہے وہ 250 سے بھی زیادہ ہے. اختلاف میں کیا حرج؟ یہ تو رحمت، ایسا اختلاف رحمت ہوا کرتا ہے. تو بہرحال حضرت مولانا داود نے پیغام دیا کہ میں فلاں وقت آ رہا ہوں، نماز آپ کے پیچھے ہم ادا کریں گے. تو حضرت مفتی محمد حسن نے اپنے متعلقین کو، احباب کو، سب کو جمع کیا، طلباء کو بھی کہا کہ فلاں وقت میں مولانا تشریف لائیں گے، ان کے ساتھ بھی احباب اور حضرات ہوں گے. لیکن اب یہ ہے کہ نماز وہ یہاں پڑھیں گے. وہ جہری نماز تھی. اب جہری نماز میں جب امام کہتا ہے وَلَضَّالِّينَ تو مقتدی پھر آہستہ سرن کیا کہتے ہیں؟ آمین. ٹھیک ہے. لیکن ان کے ہاں یہ ہے کہ وہ زور سے کہہ دیتے ہیں آمین. ان کے ہاں جہر ہے، زور سے کہتے ہیں آمین. ہمارے ہاں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ آہستہ کہا جائے. دعا ہے آمین بھی، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، آہستہ جتنی ہوگی اتنا ہی افضل ہے اور بہتر. لیکن دوسرے ائمہ حضرات ان کی تحقیق یہ ہے کہ زور سے کہا جائے، وہ بھی جائز ہے، بہتر آہستہ ہی. لیکن یہ ہے کہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے یہ کہا کہ وہ نماز آ کے پڑھیں گے ہمارے پیچھے، وَلَضَّالِّينَ کے بعد آپ تو آہستہ آمین کہتے ہیں، وہ حضرات زور سے کہتے ہیں. اب وہ آ کر یہاں زور سے اگر کہیں گے، کچھ جہر مفرط نہ ہو، جس طرح ہو رہا تھا. جہر کی بھی ایک، زور سے کہنے کی بھی ایک حد ہے. تو حضرت نے ان سے یہ کہا کہ وہ آ کر اب زور سے کہیں گے آمین.
اب آپ آہستہ آمین اگر کہیں تو پھر یہ ہے کہ ممکن ہے ان کو شرمندگی ہو اور ان کو یہ ہو کہ یہ کیا ہم نے یہاں شروع کر دیا آمین. تو اس لیے آج اس سنت پر بھی عمل کر لیا جائے. سنت سمجھ کر آپ حضرات بھی کچھ زور سے آمین کہہ دینا. سمجھ میں نہیں آئی تمہیں بات؟ یہ سمجھایا حضرت نے. ادھر حضرت مولانا داؤد غزنوی نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بھئی ہم جہاں جا رہے ہیں وہ حضرات آہستہ آمین کہتے ہیں، آہستہ کہتے ہیں، اور وہ بھی سنت ہے آہستہ کہنا. تو آج سنت سمجھ کر تم سب آہستہ کہنا تاکہ سارے برابر ہو جائے. دیکھو یہ ہے اختلاف کا عجیب تطبیق کا انداز، محبت کی بات. وہ جیسے آپ نے سنا ہے نا کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا ہوگا کہ جب حاضر ہوئے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پر، تو قنوت جو پڑھنے کا تھا سلسلہ فجر کی نماز میں، وہ حضرت نے اس کو چھوڑ دیا. بعض کہتے ہیں رفع یدین نہیں کیا. تو تحقیق بھی بعض دفعہ بدل جاتی ہے، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ جو ہے وہ ترجیح دے دی جاتی ہے دوسری سنت کو. وہ مجتہد بھی تھے بہرحال. مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ سمجھایا، انہوں نے یہ سمجھایا، اب دونوں سمجھ گئے. نماز جب شروع ہوئی امام صاحب نے سورۃ الفاتحہ کے بعد کہا وَلَضَّالِّينَ، تو حضرت کے جتنے مقتدی تھے احناف سب نے زور سے کیا کہا؟ اور وہ جو تشریف لائے ہوئے تھے ساتھ وہ چوپ، انہوں نے آہستہ کہا آمین، اور ان حضرات نے زور سے آمین کہا. عجیب صورتحال پیدا ہو گئی. نماز جب ختم ہوئی تو حضرت مولانا داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ حضرت یہ عجیب بات ہے کہ ہمارے حضرات تو آ کر یہاں انہوں نے آہستہ آمین کہا اور آپ کے ساتھیوں نے چھت جو ہے سر پہ اٹھا لی. فرمایا کہ بھائی میں نے ان سے کہا تھا، سمجھایا تھا یہ کہ آج اس سنت پر عمل کر لو. تو حضرت فرمانے لگے میں بھی یہی سمجھا کر آیا تھا، کیونکہ دونوں حدیث میں موجود ہیں، سرن بھی. اور آپ جو طلباء ہیں دورہ حدیث شریف کے یا مشکات شریف کے، انہیں دلائل سے پڑھائی جاتی ہیں یہ سب چیزیں، حتیٰ کہ شرح الوقایہ اور ہدایہ میں بھی یہ سب آ جاتی ہیں مباحث، کہ دونوں طرح ثابت ہیں. لیکن یہ دو قسمیں آمین کی، جیسے کہ آپ نے سنا یہ تو حدیث میں آ گئی، تعلق تو اگرچہ اس کا نماز کے ساتھ ہی ہے لیکن حدیث میں آ گئی ہے نہیں. لیکن ایک اور قسم بھی ہے آمین کی، وہ تیسری قسم ہے، وہ بھی سن لیجیے. حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک جگہ ایسا ہوا، ایک مقام پر مسجد میں جو ہے وہ کچھ ایسے حضرات آ گئے نماز کے لیے کہ جو شرارت کے طور پر نماز میں زور زور سے آمین کہتے تھے. تو جب یہ سلسلہ اس مسجد میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ ہوا تو وہ سمجھ گئے وہاں کے جو حضرات تھے کہ بھئی یہ تو شرارت کے طور پر، بعض لوگوں کا یہ مزاج ہوتا ہے نا کہ وہ چھیڑ کے طور پر یا شرارت کے طور پر زور سے پھر آمین سنانے کے لیے، بتانے کے لیے، جتلانے کے لیے انداز سے پتہ چل جاتا ہے، کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہاں کچھ ایسی ہی صورتحال ہوئی جب انہوں نے اصرار کیا اس پر، یعنی بار بار وہ آمین وہاں جب انہوں نے کہنا شروع کیا زور سے، تو احناف نے رفع یدین شروع کر دی. سمجھے نہیں آپ؟ ہاں، انہوں نے جب زور سے آمین پر اصرار کیا تو ادھر سے رفع یدین ہو گیا، پٹائی کی ان کی خوب کی. مسجد میں ایک جو ہے وہ ظاہر ہے کہ شور شرابہ اور بڑا عجیب ہنگامہ پیدا ہو گیا. ظاہر ہے مسجد کے آداب کے تو بہرحال یہ بات یقیناً خلاف تھی. جب مرمت ہوئی، ان کی پٹائی ہوئی، اب وہ انہوں نے رپورٹ کر دی وہاں ان کے خلاف، احناف کے عدالت میں چلے گئے کہ جی انہوں نے ہمیں آمین کہنے پر ہمیں جو ہے خوب ہماری پٹائی کی، ہمیں مارا ہے، یہ وہ فلاں.
ان کے خلاف جو ہے کارروائی کی جائے۔ عدالت نے ان کو بلوا لیا، انہوں نے صورتحال بیان کی کہ اصل میں یہ حضرات جو ہیں، ہم نے ان کو 2 دفعہ 3 دفعہ دیکھا، ان کا انداز کچھ سنت پر عمل کا نہیں تھا، سنت پر عمل کا طریقہ اور ہوتا ہے، اور یہ ہے کہ اگر جھگڑے اور کے انداز میں، چھیڑ کے انداز میں کوئی عمل کیا جائے اس کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے۔ یوں کون کسی کو منع کرتا ہے؟ عمل کرو آپ اپنی ترجیحات پر، جو حق مذاہب ہیں اہل حق کے، اپنی اپنی ترجیحات پر اگر وہ عمل کرتے ہوں کوئی جھگڑا نہیں۔ آپ میں سے جو حضرات جاتے ہیں حرمین شریفین، یہ دوسرے ممالک میں، ہر شخص اپنے مذہب پر عمل کر رہا ہے، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کچھ نہیں، کیا ہوتا ہے اس سے؟ لیکن اگر فساد مقصد ہو تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے نتائج بڑے بھیانک ہوتے ہیں۔ خیر وہ مقدمات چلتے رہے، عدالت نے پھر جو ہے، جج نے فیصلہ تو لکھنا تھا، اس نے پھر بڑا اچھا فیصلہ لکھا، تیسری قسم بیان کی اس نے آمین۔ اس نے فیصلے میں یہ لکھا کہ آمین کی 3 قسمیں ہیں، ایک آمین بالسر اور ایک آمین بالجہر۔ اب ظاہر ہے کہ آمین بالجہر جو ہے یہ بھی حدیث میں ہے، اور آمین بالسر جو ہے یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، تو یہ اس میں تو کوئی معاملہ نہیں ہے جھگڑے کا، وہ بھی اس پر بھی عمل ہو سکتا ہے، اس پر بھی اپنی اپنی ترجیحات ہیں۔ احناف کے ہاں بالسر جو ہے وہ افضل ہے، اور ان دوسرے حضرات کے ہاں، ائمہ کے ہاں جو ہے وہ جو ہے کس سے ہونی چاہیے؟ بالجہر۔ اس نے کہا کہ اس میں تو کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے، اس دونوں پر عمل کیا جا سکتا ہے، اور یہ کوئی قابل اعتراض نہیں ہے۔ کوئی آہستہ آمین کہے تب بھی ٹھیک ہے، زور سے آمین یعنی جہر سے کہے تب بھی جائز ہے اور صحیح ہے، لا مناقشۃ فیہ، اس میں کوئی اختلاف نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ اس نے کہا کہ ہاں ایک اور ہے آمین تیسری قسم کی، وہ البتہ قابل اصلاح ہے اور قابل توجہ ہے، وہ ہے آمین بالشر، آمین اور بالسر کی جگہ بالشر، 3 نقطے لگا دو نا، سین پر شر بن جائے گا۔ تو یہ نہ آمین بالجہر ہے نہ آمین بالسر ہے، بلکہ یہ آمین بش، اور اس کا علاج یہی ہے جو ہو چکا ہے، رفع الیدین۔ آگے سمجھ بات بتا یہ رہا تھا کہ آمین بھی دعا ہے، تو حضرت موسیٰ حضرت ہارون دونوں بھائی، حضرت موسیٰ دعا مانگ رہے ہیں، حضرت ہارون کیا کہہ رہے ہیں؟ آمین۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ قال قد اجیبت دعوتکما، میں نے تمہاری دونوں کی دعاؤں کو قبول کر لیا۔ تو حضرت ابراہیم دعا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، حضرت اسماعیل آمین کہہ رہے ہیں۔ دعا کیا مانگی ہے انہوں نے اس وقت؟ اور لفظ میں جو کہہ رہا ہوں اس کو بھی ذرا توجہ سے سنو، میں بار بار دعا کرنے کا نہیں کہہ رہا، دعا مانگنے کا لفظ میں، دعا مانگی جاتی ہے، دعا جو ہے وہ کی نہیں جاتی، بلکہ کس طرح مانگتے ہیں دعا؟ تضرع کے ساتھ، زاری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، لجاجت کے ساتھ، الحاح کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے مانگیے۔ مانگنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، شاید میں نے آپ کو سنایا کہ نہیں، واقعہ یاد آ گیا۔ ایک بزرگ کا لکھا ہے واقعہ کہ ان کا اپنا ایک عجیب رنگ تھا، ایک مزاج تھا، ہر بزرگ کا اپنا مزاج ہوتا ہے، ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگرس، کہ جب بھی ان کے پاس کوئی ملاقات کے لیے جاتا اس بزرگ کے، تو ان کا مزاج مبارک یہ تھا کہ وہ ہر ایک کو آنے والے کو حلوہ کھلایا کرتے تھے۔ جو آ گیا لاؤ بھائی حلوہ، جو آتا اس کو حلوہ۔ اب مزاج ہے نا لوگوں کا، کسی شاعر نے بھی کہا تھا، رأیت الناس قد مالوا الی من عنده مال، جہاں مال ہوتا ہے لوگوں کی رال وہیں ٹپکتی ہے نا۔ رأیت الناس قد مالوا، مالو سمجھ گئے، مالا مالا مالو، رأیت الناس قد مالوا الی من عنده مال، یہ آخری مالو جو ہے یہ کیا ہے؟ مالو نہیں، رأیت الناس قد مالوا الی من عنده مال ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا، جہاں مال نہیں وہاں سے لوگ بھاگتے۔ رأیت الناس قد ذهبوا الی من عنده ذهب،
ہاکذا، اسی طرح یہ بھی ذہبن اور ذہبو، سمجھ گئے؟ رأیت الناس قد ذہبوا الی من عنده ذہب ومن لا عنده ذہب فعنہ الناس قد ذہبوا، ہے کہ نہیں یہ بات؟ سمجھ گئے؟ کیا سمجھے؟ یہ نہ ہو میں نے ایک طالب علم سے کہا کہ خبز لاؤ، وہ بھاگا، میں نے کہا سمجھ آ گئی خبز کی؟ کہنے لگا ہاں استاد جی سمجھ آ گئی۔ میں نے کہا کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ پھل فروٹ۔ ایسا نہ ہو کہ تم بھی اسی طرح سمجھ رہے۔ تو اب خیر اس بزرگ کا مزاج کیا تھا کہ جو آیا حلوہ کھلاؤ، لیکن وہ مال نہیں، کوئی دولت نہیں، کوئی مربع اور کوئی جائیداد، نہ کوئی مربع نہ اچار، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس۔ یہ ہے کہ لوگوں سے قرض لے کر کے وہ یہ سخاوت فرماتے تھے، مزاج تھا ایک ان کا۔ ہوا کیا کہ جب ہزاروں روپے ان پر قرض ہو گیا اور عمر جو ہے اس کا آفتاب بھی اب غروب ہونے پر آیا، لوگ آ گئے جنہوں نے قرض لیا تھا کہ حضرت ہمارے قرضے کون دے گا؟ آپ تو جا رہے ہیں دنیا سے، ہمارا قرض کون دے گا؟ جب یہ بات اس بزرگ نے سنی تو وہ کپڑا لے کے لیٹ گئے، منہ چھپا لیا اور لیٹے ہوئے، اور یہ حضرات سب وہاں بیٹھے ہیں۔ کافی دیر گزر گئی، آواز آئی گلی سے، ایک بچہ کہہ رہا تھا کہ حلوہ لے لو، وہ حلوہ فروش کا بچہ تھا۔ حضرت فوراً اٹھے، کیونکہ حضرت نے تو وہ شرط تو پوری کر دی تھی نا۔ حضرت اٹھے، فرمایا بلاؤ اس کو، بچے کو۔ بچہ آ گیا، بیٹا یہ سارا حلوہ ہمیں دے دو، کیا قیمت ہے، کس طرح ہے، خیر وہ طے ہو گیا معاملہ۔ اور یہ ہے کہ سارا حلوہ اس بچے سے لیا، تو وہ بچہ بڑا خوش ہوا کہ آج محنت نہیں کرنی پڑی، اور ایک ہی اس میں آواز میں سارا حلوہ فروخت ہو گیا، اور ابھی مجھے قیمت مل جائے گی۔ یہ پتہ نہیں تھا کہ وہاں قیمت ہے نہیں۔ سارے مفتی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، مفت کے۔ تو وہ خیر حلوہ جب لیا، حضرت نے سب کو کہا کھاؤ بھائی حلوہ، بچے کو بھی کھلایا، بچہ بڑا خوش ہوا، بھائی کام بن گیا، دام بھی ہے، کام بھی ہے، سارے مسئلہ حل ہو گیا میرا تو۔ اب اس بچے نے جو کہا حضرت پیسے، وہ چادر لے کے لیٹ گئے، کپڑا لیا، چہرہ چھپایا اور لیٹے ہوئے حضرت۔ اب وہ جو پہلے حضرات تھے وہ تو سب کے سب آرام سے بیٹھے ہوئے تھے نا انتظار میں، لیکن بچہ جو ہے وہ تو آرام سے نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ اب وہ رو رہا ہے، ہائے میرا حلوہ بھی سارا لے لیا اور کھلا دیا سب کو، مجھے بھی پیسے بھی نہیں دیتے، کیسے میں اپنے گھر جاؤں گا، میری ماں مجھے مارے گی، اور وہ جناب یہ ہوگا، اور ایک کوہرام اس نے مچایا ہوا ہے، بچہ رو رہا ہے، اور حضرت ہیں کہ نہ جنبت گل محمد لیٹے ہوئے ہیں بڑے آرام سے، گویا دیکھنے میں تو یہ نظر آ رہا تھا۔ کچھ دیر جب گزری ہے تو وہ جناب دستک ہوئی دروازے پر، حضرت نے اٹھ کے فرمایا دیکھو بھائی کون۔ اب جو جا کے دیکھا تو ایک صاحب ہیں کھڑے ہوئے، ان کے پاس ایک تاش، سینی بھی کہہ دیتے تھے پہلی زبان میں، تاش بھی بڑے جو ہوتی ہے اس کو کہہ دیتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں اس کو؟ چلو آپ آج کل کیا کریں، پھر ٹرے کہہ لو۔ مقصد یہ ہے کہ وہ بڑا برتن تھا ان کے پاس، سینی، تو اس میں جو ہے وہ ہر قرض خواہ کی رقم رکھی ہوئی تھی، اور اس حلوہ فروش بچے کی رقم الگ رکھی ہوئی تھی، اور اس نے آ کے کہا حضرت فلاں صاحب نے آپ کے لیے یہ رقمیں بھیجی ہیں، آپ ان سب کو دے دیجئے، اس حلوہ فروش بچے کو بھی دے دیجیے۔ تو حضرت جو ہیں وہ انہوں نے سب کو کہا لو بھی اپنی تم رقمیں تم بھی لو، آپ بھی لے لیجئے، یہ سب کی جتنی رقمیں تھیں اس میں موجود تھی باقاعدہ طور پر، حضرت نے سب کو دے دی۔ بچے کی رقم الگ تھی، اس کو کہا بیٹا یہ سب سے پہلے اسے دی ہوگی کہ بیٹا تم یہ رقم لے لو، رونے کی کوئی بات نہیں بیٹا، یہ آ گئی آپ کی رقم۔ وہ بڑا خوش ہو گیا، اور اس کے بعد حضرت نے یہ کہا ان سے سب سے کہ اب جاؤ، رقم تو مل گئی تمہیں، چھٹی کرو۔ انہوں نے کہا حضرت نہیں ہم نہیں جائیں گے، آپ یہ بتائیے یہ معاملہ کیا، ہماری سمجھ میں نہیں آیا یہ کیا ہوا، ہم نے آپ سے آ کر رقمیں مانگی اور آپ لیٹ گئے، پھر بچہ آیا حلوہ لیا اور سب نے کھا لیا، یہ رویا اور پھر وغیرہ، یہ کیا ہے معاملہ صاحب، یہ بتائیے آپ پہلے ہمیں، ہم پھر جائیں گے، پیسے تو ہمیں مل گئے۔ حضرت وہ بزرگ جو تھے اللہ والے وہ کہنے لگے کہ اصل میں بیٹا بات یہ ہے
کہ ہم نے ساری زندگی لوگوں سے قرض لے کے حلوے کھلائے ہیں، میرے پاس کیا تھا؟ ماں ہیچ نہ داریم غم ہیچ نہ داریم، دستار نہ داریم غم پیچ نہ داریم، ہے ہی کچھ نہیں تھا، لیکن ہم نے آپ کو یہ جو ہے حلوے کھلائے، لوگوں کو کھلائے، سینکڑوں ہزاروں کا قرض مجھ پر ہو گیا۔ ظاہر ہے حقوق العباد کا معاملہ ہے، اب آپ آ کے مطالبہ آپ نے کیا تو میں اصل میں لیٹ گیا، آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں سو رہا ہوں، نہیں ایسا نہیں تھا، میں اللہ میاں سے باتیں کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ سے میری گفتگو، اور اللہ تعالیٰ سنتے ہیں نا سب کی، آہستہ سنتے ہیں یہ زور سے کہیں تب سنتے ہیں۔ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اخفا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اخفا تو وہ ہوتا ہے جو خود بھی انسان نہیں سنتا، اس کو اخفا کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نا خفی، ایک کیا ہے اخفا۔ اخفا تو وہ حالت ہے جو خود بھی انسان اپنے کان سے نہ سن پائے، وہ اخفا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اور کیوں نہیں جانیں گے اللہ تعالیٰ؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ انسان کو اللہ نے پیدا کیا، وہ فرماتے ہیں ہم تو اس کی دل کی دھڑکنوں سے بھی واقف ہیں۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کیا کہ اے اللہ بنے گا کیا، آپ دیجئے ساری رقم۔ حق تعالیٰ نے دل میں یہ ڈالا کہ دیں گے ہم، وہاں کمی ہے کسی چیز کی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ۔ ہر چیز کے خزائن ہیں، اس کو خزانے نہیں، خزائن۔ اب دیکھ لو آپ خزائن کیا ہے، جمع ہے، کون سی جمع ہے، کیا ہے، یہ تو آپ دیکھیے نا کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، تو وہاں کیا کمی؟ تو حق تعالیٰ نے دل میں ڈالا کہ ہم دیں گے، آپ ہم سے مانگ رہے ہیں، ہم دیں گے، لیکن ہماری ایک شرط یہ ہے کہ ہمیں کوئی رو کے دکھائے گا، رو کے مانگے گا، ہم پھر دیں گے۔ رو کے دکھاؤ پھر ملے گا، مانگنے کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ تو فرمانے لگے، حضرت نے فرمایا ان کو کہ تم جو نظر آئے مجھے سارے، تم تو سارے کے سارے قاسی القلب، موٹے ہٹے کٹے دل تمہارے سیاہ سخت، تمہیں کہاں رونا آتا تھا؟ میں دیکھ رہا تھا تمہاری طرف، تم رونے والے نہیں تھے، تو پریشانی تھی کیا ہوگا۔ جب حلوہ فروش بچے نے آواز لگائی تو میں نے کہا اب کام بن جائے گا، بچہ ہے وہ تو ضرور روئے گا۔ تو رویا کہ نہیں؟ بتاؤ نا۔ فرمایا تانہ گرید کو دکے حلوہ فروش، تانہ گرید کو دکے حلوہ فروش، بحر رحمت در نمی آیت بجوش۔ جب تک حلوہ فروش کا بچہ رو کر نہیں دکھائے گا، اللہ کی رحمت کا دریا بھی جوش میں نہیں آئے گا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی نے یہ واقعہ لکھ کر سبق دیا کہ اللہ تعالیٰ سے یوں مانگو، گڑ گڑا کے مانگو، حاجتیں مانگو اللہ تعالیٰ سے۔ تو حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیم دعا کر نہیں رہے بلکہ کیا دعا مانگی؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اس میں یہی تو تھا کہ اللہ ایسے عظیم الشان رسول کو بھیج دیجئے۔ میں نے عظیم الشان ترجمہ کس کا کیا بتاؤ؟ تنوین، رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی، عظیم الشان رسول کیا کریں گے وہ آ کر تشریف لا کر؟ بے شک کے مقاصد کیا ہوں گے؟ یتلو علیہم آیاتی کا، اے اللہ آپ کی آیات ان پر تلاوت کریں گے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب و حکمت کی تعلیم کریں گے، عطا فرمائیں گے، وَيُزَكِّيهِمْ ان کو پاک صاف کر دیں گے۔ تعلیم اور تربیت یہ ہے اصل میں اس کا حاصل اور خلاصہ۔ تین چیزوں کو یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور جو تین اجزاء پر نسخہ مشتمل ہو، اطباء اور حکمہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ترفلا۔ جو تین چیزوں پر اور تین اجزاء پر مشتمل نسخہ ہوتا ہے اس کو حکماء کے ہاں، اطباء کے ہاں کیا کہا جاتا ہے؟ ترفلا۔ اور ترفلا نسخہ جو ہوتا ہے وہ سب سے کارگر
اور آزمودہ اور مجرب اور مفید ترین نسخہ اللہ نے 3 اجزاء پر مشتمل نسخہ عطا فرما دیا۔ اس کے ذریعے سے پوری قوم میں انقلاب اور جو ہے پیدا ہوگا۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ کی بات یاد آ گئی، اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں لن یصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها۔ پہلے افراد جو تھے امت کے، جس نسخہ کیمیا سے ان کی اصلاح ہوئی تھی، وہ کیا نسخہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے خود عطا فرمایا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم۔ اس نسخہ سے ہی امت کے آخر افراد کی اصلاح ہوگی۔ مدارس، مساجد کا نظام، دینی ادارے، اللہ والوں کے تربیتی ادارے، ان سے اس میں جو یہ نظام بپا ہوگا، اس سے پوری امت کی اصلاح وابستہ ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم جو طلباء پڑھنے اور پڑھانے کے اس عمل میں لگے ہوئے ہیں، یہ مقاصد بعثت میں سے ایک اہم مقصد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح طور پر ہمیں پڑھنے کی اخلاص نیت اور صدق کے ساتھ جو ہے وہ دین کی جو ہے خدمت کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا، ٹھیک ہے بابا۔